کسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ پوری دنیا میں اس کا ایک بوڑھی دادی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، مگر نوجوان میں ایک بہت بری عادت تھی کہ وہ بجائے محنت مزدوری کرنے کے چوری کر کے اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کی دادی اسے ہمیشہ سمجھاتی اور نصیحتیں کرتی کہ چوری کا پیشہ چھوڑ دو اور بیٹا نیکی کا راستہ اختیار کرو، محنت مزدوری کر کے زندگی گزارو۔ وہ ہمیشہ کہتی، میرے پوتے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں یوں ہی پریشان مر جاؤں؟ کیا تم اپنی چوری کی عادت نہیں بدلو گے؟ لڑکا کہنے لگا، دادی میں چوری خوشی سے نہیں کرتا، محنت مزدوری سے اتنی رقم نہیں ملتی کہ میں اپنی زندگی کی خوشیاں حاصل کر سکوں۔ میں ہمیشہ غریب نہیں رہنا چاہتا، اسی لیے چوری کرتا ہوں تاکہ ہم اچھا کھا سکیں اور اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ دادی کہنے لگی، اچھا تو پھر مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم کم از کم جھوٹ کبھی نہیں بولو گے، ہمیشہ سچ بولو گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دادی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ دادی کی یہ بات سن کر نوجوان کچھ حیران تو ضرور ہوا، مگر پھر کہنے لگا، بہت اچھا دادی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کسی سے کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور ہمیشہ سچ بولوں گا۔ یہ وعدہ کر کے نوجوان نے سمجھا کہ اس کی جان سستے میں چھوٹ گئی ہے اور دادی کی زیادہ باتیں سننے سے بچ گیا ہوں۔ اسے یہ وعدہ معمولی اور آسان لگا کہ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، صرف سچ ہی تو بولنا ہے، بول لیں گے، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ اس ملک پر ایک راجہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت امیر اور طاقتور تھا۔ وہ ہر وقت اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے فکر مند رہتا، مگر کچھ عرصے سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا وزیر اس سے ریاست کے حالات چھپا رہا ہے اور اس سے سچ نہیں بول رہا۔ یہ راجہ ملک کے سچے حالات جاننا چاہتا تھا، اس لیے ایک رات اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے بھیس بدل کر لوگوں کا حال معلوم کرنا چاہیے۔ اس لیے ایک رات وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ایک بھکاری کے بھیس میں محل سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ چھپ کر اپنی رعایا کا حال جانے گا۔ وہ بھکاری کے بھیس میں چلا جا رہا تھا کہ اس کا سامنا ایک گلی میں اسی نوجوان چور سے ہو گیا جو دبے پاؤں ایک طرف جا رہا تھا۔ تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا۔ نوجوان نے اسے بھکاری سمجھا اور جھوٹ بول کر جان چھڑانے کی کوشش کی، مگر پھر اسی وقت اسے اپنی دادی سے کیا گیا وعدہ یاد آ گیا کہ کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولنا کسی بھی صورت میں۔ اس لیے نوجوان کہنے لگا کہ میں ایک چور ہوں اور راجہ کے محل میں چوری کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں بہت مال و دولت ہے، بہت سے ہیرے جواہرات ہیں۔ نوجوان کی بات سن کر راجہ پہلے تو بڑا حیران ہوا، پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ محل میں سپاہیوں کا کڑا پہرا رہتا ہے؟ تم تو فوراً پکڑے جاؤ گے، پھر سزا بھی ملے گی۔ میں جانتا ہوں، لڑکا بولا، مگر کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکال ہی لوں گا محل کے اندر گھسنے کا۔ نوجوان نے بڑی مکاری سے جواب دیا، اگر یہ بات ہے تو پھر میرے ساتھ آؤ۔ راجہ کہنے لگا، میں محل میں داخل ہونے کا تمہیں ایک خفیہ راستہ بتاتا ہوں جو میں جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر راجہ اس نوجوان چور کو لے کر مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا شاہی محل کے باہر پہنچ گیا۔ یہاں محل کے ایک دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ بنا ہوا تھا۔ اس دروازے پر 2 محافظ پہرا دے رہے تھے۔ راجہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے نوجوان سے کہنے لگا، یہاں محافظ بہت کم ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ان کی جگہ دوسرے محافظ آ جائیں گے۔ جب یہ محافظ تبدیل ہو رہے ہوں گے تو تمہارے پاس اچھا موقع ہوگا کہ تم ان کی نظر بچا کر اندر گھس جانا۔ سامنے ہی راجہ کا کمرہ ہے، وہاں تخت کے نیچے تمہیں ایک چھوٹے سے سنہری ڈبے میں راجہ کا خزانہ مل جائے گا۔ یہ بات سن کر نوجوان نے حیرت سے راجہ کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا، تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہے؟ راجہ جو بھکاری کے بھیس میں تھا مسکراتے ہوئے بولا، تم اپنا کام کرو، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ یہ کہتے وہ ایک طرف چل پڑا۔ نوجوان ایک ماہر چور تھا، اس لیے محل میں گھسنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوئی۔ جلد ہی اس کو شاہی کمرہ مل گیا اور وہاں تخت کے نیچے اسے سنہری ڈبہ بھی نظر آ گیا۔ جب اس نے ڈبہ کھولا تو اس کے اندر چمکتے ہوئے 3 بڑے بڑے ہیرے تھے۔ ایسے ہیرے اس نے پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک ہی ہیرا اتنا قیمتی تھا کہ وہ اسے بیچ کر ساری عمر گھر بیٹھ کر کھا سکتا تھا۔ اس نے خوشی خوشی وہ 3 ہیرے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا۔ جب وہ پلٹنے لگا تو اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ کیا مجھے واقعی ان 3 ہیروں کی ضرورت ہے؟ اس کے دل نے جواب دیا، یہ ہیرے بہت قیمتی ہیں،
صرف 2 کو بیچ کر ہی اتنی دولت مل جائے گی جو ساری عمر کے لیے کافی ہوگی، اس لیے زیادہ لالچ اچھا نہیں۔ ایک ہیرا چھوڑ دیتا ہوں یہاں۔ نوجوان نے اپنے دل کی بات مانی اور ایک ہیرا سنہری ڈبے میں واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ احتیاط سے جیسے محل میں داخل ہوا تھا ویسے ہی محل سے واپس باہر نکل گیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک تاریک گوشے میں وہی بھکاری اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چور کو دیکھتے ہی وہ نکل کر سامنے آیا اور نوجوان سے پوچھنے لگا، کیا تم نے اپنا کام مکمل کر لیا؟ ہاں، مجھے اس سنہری ڈبے میں 3 قیمتی ہیرے ملے تھے، لیکن میں نے صرف 2 ہی چرائے ہیں۔ ایک میں نے وہیں ڈبے میں رہنے دیا۔ اس بار بھی اس نے اپنی دادی کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق صرف سچ ہی بولا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، بابا، اس کام میں تم نے بھی میری مدد کی ہے، اس لیے ان ہیروں میں سے ایک کے تم بھی حقدار ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک ہیرا اپنی جیب سے نکالا اور اسے بھکاری کو تھما دیا۔ وہ بھکاری اسے دعائیں دینے لگا۔ چور مسکراتا ہوا اپنی راہ پر چلا گیا۔ بھکاری کے بھیس میں راجا چھپ کر اس کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ نوجوان سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ راجا نے اس کا گھر دیکھا اور چپ چاپ واپس اپنے محل میں آ گیا۔ بھکاریوں والے کپڑے اتارے اور آرام سے سو گیا۔ اگلی صبح اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہنے لگا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ کل رات میرے کمرے میں چوری ہوئی ہے، جاؤ دیکھو اور آ کر مجھے بتاؤ کہ کیا چوری ہوا ہے۔ وزیر بھاگتا ہوا راجا کے کمرے میں گیا اور اس نے تخت کے نیچے سے وہ سنہری ڈبہ نکال کر کھولا تو اسے وہاں صرف ایک ہیرا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وزیر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ کتنا عجیب اور بے وقوف چور تھا جو تینوں ہیروں کو لے جانے کے بجائے صرف 2 لے گیا ہے اور ایک تو یہیں چھوڑ کر رکھ گیا ہے۔ اس نے فوراً وہ تیسرا ہیرا اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور سوچنے لگا، یہ ہیرا میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ راجا سمجھے گا کہ چور تینوں ہیرے لے گیا ہے، کسی کو کیا پتا چلے گا کہ تیسرا ہیرا میرے پاس ہے۔ وزیر نے وہ ڈبہ لے جا کر راجا کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا، حضور، سارا خزانہ چوری ہو گیا ہے، آپ کی بات سچ نکلی، چور تینوں ہیرے لے اڑا۔ راجا نے ایک نظر ڈبے کی طرف دیکھا اور پھر وزیر کو نوجوان چور کے گھر کا پتہ بتا کر اسے حکم دیا کہ اس نوجوان کو فوراً گرفتار کر کے دربار میں پیش کرو۔ سپاہی دوڑے اور نوجوان چور کو لا کر راجا کے سامنے پیش کر دیا۔ دربار میں سارے درباری موجود یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ کیا تم نے راجا کے کمرے سے 3 ہیرے چرائے ہیں؟ وزیر نے اس نوجوان چور سے پوچھا۔ چونکہ نوجوان سچ بولنے کا عہد کر چکا تھا اس لیے کہنے لگا، ہاں میں نے چوری کی ہے، لیکن میں نے 3 ہیرے نہیں چرائے، میں نے ایک ہیرا ڈبے میں ہی چھوڑ دیا تھا اور صرف 2 ہیرے چوری کیے تھے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے 3 ہیرے ہی چوری کیے ہیں۔ کون سا ایسا چور ہوگا جو 3 ہیروں میں سے 2 تو لے جائے اور ایک کو وہیں چھوڑ جائے؟ یہ تو بڑے بیش قیمتی ہیرے ہیں۔ وزیر طنزیہ لہجے میں بولا، نہیں جناب، یہ سچ ہے، میں نے صرف 2 ہی ہیرے چرائے تھے۔ نوجوان چور نے سر جھکاتے ہوئے اپنی بات پر اصرار کیا۔ وزیر نے پوچھا، کہاں ہیں وہ ہیرے؟ نوجوان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہیرا نکال کر سامنے رکھ دیا۔ ایک ہیرے کو دیکھ کر وزیر نے غصے سے چیختے ہوئے سوال کیا، تم تو خود کہہ رہے تھے کہ تم نے 2 ہیرے چرائے ہیں، یہ تو ایک ہیرا ہے، دوسرا کہاں ہے؟ دوسرا ہیرا میں نے اس بھکاری کو دے دیا تھا جس نے اس چوری میں میری مدد کی تھی۔ نوجوان نے جواب دیا، تم جھوٹ بول رہے ہو، کون سا چور ایسا ہے جو اپنی چوری کا مال کسی اور کے ساتھ بانٹے گا، اور وہ بھی اتنا بیش قیمتی ہیرا؟ وزیر تیزی سے بولا۔ راجا اور سارے درباری ان دونوں کی ساری گفتگو کو خاموشی سے سن رہے تھے۔ چونکہ رات کو راجا خود ہی بھکاری کے بھیس میں چور سے ملا تھا اس لیے وہ بول پڑا، یہ نوجوان جھوٹا نہیں ہے، یہ سچ بول رہا ہے۔ وزیر اور سارے درباری حیرت سے راجا کی طرف دیکھنے لگے کہ راجا کیسے جانتا ہے کہ یہ نوجوان چور سچ بول رہا ہے۔ ان کے چہروں پر حیرت دیکھتے ہوئے راجا کہنے لگا، رات کو جو بھکاری اس نوجوان کو ملا تھا وہ کوئی اور نہیں، میں خود تھا، اور واقعی اس نے مجھے ایک ہیرا دیا تھا۔ اب مسئلہ دوسرے ہیرے کا نہیں بلکہ تیسرے ہیرے کا ہے۔ ایک ہیرا اس نوجوان کے پاس ہے، دوسرا میرے پاس ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسرا ہیرا کہاں گیا جو اس نوجوان نے ڈبے میں واپس چھوڑ دیا تھا؟ آؤ اب اس تیسرے ہیرے کو مل کر تلاش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے راجا نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ وزیر کی تلاشی لیں۔ جب وزیر کی جیبوں کی تلاشی لی گئی تو انہیں وہ تیسرا ہیرا اس کے لباس سے مل گیا۔ راجا سارے درباریوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا،
میں نے اپنے وزیر پر اعتماد اور بھروسہ کیا، لیکن میرے وزیر نے مجھے دھوکہ دیا۔ اب اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ پھر راجا کے اشارے پر جلاد نے تلوار نکال کر وزیر کی گردن پر رکھ دی، جو خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ اب راجا نے نوجوان چور کی طرف دیکھا اور بولا، اس نوجوان نے بھی چوری کا جرم کیا ہے، لیکن اس نے کسی بھی صورت میں سچ بولنا نہیں چھوڑا۔ اس لیے اگر یہ اس بھرے دربار میں سب کے سامنے اس چوری کے کام سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ چوری نہ کرنے کا وعدہ کر لے، تو میں اسے نہ صرف معاف کر دوں گا بلکہ وزیر کے عہدے پر بھی مقرر کر دوں گا۔ نوجوان نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ دادی سے وعدہ کرنے اور سچ بولنے کی وجہ سے آج اس کی جان بچ گئی۔ راجا نے اسی وقت اسے اپنا وزیر مقرر کیا اور جلاد کو حکم دیا کہ سابقہ وزیر کی گردن کاٹ دی جائے۔ اس سے پہلے کہ جلاد سابقہ وزیر کی گردن اتارتا، نئے وزیر نے جلدی سے راجا کو مخاطب کیا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں حضور۔ سارے درباری اور راجا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کہو کیا کہنا ہے نوجوان؟ نوجوان جو پہلے چور تھا اور اب وزیر بن گیا تھا، سر جھکاتے ہوئے بولا، پرانے وزیر نے یقیناً غلطیاں کی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسے بھی اس طرح توبہ کرنے اور سدھرنے کا ایک موقع ملنا چاہیے، جیسے آپ نے مجھے توبہ کرنے کا ایک موقع دیا، اور اب میں آپ کا وزیر ہوں۔ راجا کو نوجوان کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے پہلے وزیر کی جان بخشی کرتے ہوئے اسے رہا کرنے کا حکم دے دیا، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی حکم دیا کہ پرانے وزیر کی ساری دولت ضبط کر لی جائے اور آئندہ یہ ایک غریب آدمی کی طرح زندگی گزارے، تاکہ اسے غریبوں کی مشکلات کا احساس ہو سکے اور وہ یہ بھی جان سکے کہ جو لوگ مشکل وقت میں بھی سچ بولتے ہیں وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتے۔